اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ تعالی سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء۔ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا موضوع سخن ہے آیت کریمہ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں اور مردوں کا جو ایک غلط فہمی کہہ لیں یا خوش فہمی کہہ لیں، اور اس آیت کی جو نادرست تفسیر ہے جو مردوں کے ذہن میں ہے، اس کا کچھ ازالہ کرنا چاہتے ہیں قرآن، محمد وآل محمد کے فرمان اور مفسرین کی تفسیری نکات کے ذریعہ۔ پہلے میں اس آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کو مرد حضرات اور عورتیں دونوں توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ سورہ نساء آیت 34، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں۔ مرد عورتوں پر قوام، نگہبان و ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، بس نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے سبب اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اگر وہ مان جائیں، اگر نہ مانیں نصیحت کرو، اگر نہ مانیں انہیں بستروں میں الگ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مارو، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بلند و برتر اور عظیم ہے۔ مومنین و مومنات، اس آیت کے تناظر میں علامہ طباطبائی اور آیت اللہ العظمیٰ جوادی حملی کی نظر میں مرد اور عورت کے حقوق اور محمد وآل محمد کے فرامین کی روشنی میں علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چند نکات بیان فرماتے۔ قوامون سے مراد قیادت اور سرپرستی ہے۔ اس آیت میں مرد کو عورت پر قوام یعنی سرپرست قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورت پر حاکم یا ظالم ہے، بلکہ مرد کو خاندان کی معاشی و انتظامی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے
فضیلت کی حقیقت، یعنی فضیلت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو وہ فضیلت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن اس کا مطلب کلی برتری نہیں، بلکہ ذمہ داری کی تقسیم ہے۔ عورت کو ماں اور خاندان کی روحانی و جذباتی تربیت کا منصب دیا گیا ہے، جبکہ مرد پر مالی اخراجات اور سماجی قیادت و رہنمائی کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ نمبر 3، نافرمانی، جو عورت کی نافرمانی کے بارے میں کہا گیا، تو وہ نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ان کے نزدیک نشوز سے مراد وہ رویہ ہے جو ازدواجی زندگی میں خلل پیدا کرے، یعنی اگر عورت اپنی ازدواجی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے، کمی کرے، تو پھر اصلاح کے 3 درجے پروردگار عالم نے بتائے ہیں۔ پہلے نصیحت کی جائے، یعنی لوگ مرد جو حضرات جو ہے وہ پہلے درجے کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ آخری درجے کو پہلے استعمال کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ ہے نصیحت کی جائے، پھر وقتی طور پر دوری اختیار کی جائے، اس کے بستر کو علیحدہ کیا جائے، یعنی مرد اس کے ساتھ ایک بستر پر نہ سوئے، اور اگر پھر بھی بہتری نہ آئے تو نرم اور علامتی طریقے سے تنبیہ کی جائے، لیکن سختی، ظلم اور تشدد کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ 3۔ چوتھا مرحلہ جو ہے عورتوں کے تحفظ کی ضمانت۔ علامہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ یہ بات جو ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت اصلاح کر لے تو مرد کو کوئی حق نہیں کہ وہ زیادتی کرے، کیونکہ اسلام کا اصل مقصد عدل اور محبت پر مبنی تعلق کو قائم رکھنا ہے، لہذا اگر اصلاح کر لیتی ہے پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ ایت اللہ العظمہ جواد عاملی کی نظر میں مرد عورت کے حقوق جو بیان کیے گئے ہیں، ان کی کتاب ہے زن در آئینہ جلال و جمال۔ اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ قوامیت کا معنی کیا ہے؟ قوامیت کا معنی ہے محبت اور تحفظ۔ ایت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ قوام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو عورت پر حاکمیت حاصل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا معاشی اور سماجی محافظ ہے، نگہبان ہے۔ نمبر 2، مرد اور عورت میں مساوات اور فرق۔ ایت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ اسلام نے مرد اور عورت کو انسانی حیثیت میں برابر قرار دیا ہے، یعنی انسان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن ان کی فطری صلاحیتوں اور ذمہ داریوں میں فرق رکھا ہے۔ عورت کی فطرت محبت، تربیت اور سکون فراہم کرنے کی ہے، مرد کا کردار زیادہ تر محافظ، حفاظت کرنا اور نان و نفقہ، خرچ اخراجات مہیا کرنا، گھر مہیا کرنا، ان کو لباس مہیا کرنا، اس کو خوراک مہیا کرنا، یہ مرد کا جو ذمہ داریاں ہیں۔ یہ فرق جو ہے تقوی، علم اور روحانی بلندی کے دائرے میں نہیں ہے۔ یہ ایسا فرق نہیں ہے کہ بلکہ عملی اور فطری تقسیم کی بنیاد پر ہے۔ فطرتاً عورت ایسی ہوتی ہے اور فطرتاً مرد جو ہے وہ ایک ذمہ دار شخص کا نام ہے، اور عورت جو ہے محبت، جو جس طرح کے قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ تربیت کرتی ہے اور مرد کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ یہ جو ہے تقسیم۔ نشوز کا معنی کیا ہے اور اصلاح کا تدریجی طریقہ؟ علامہ فرماتے ہیں عورت کی نافرمانی کا مطلب یہ نہیں کہ مرد فوراً سخت اقدام کرے، بلکہ سب سے پہلے محبت، شفقت اور گفتگو کے ذریعے اصلاح کی کوشش کرے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، قرآن مجید میں اسی آیت میں بستر میں دوری اختیار کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو سوچنے اور اپنے رویے پر غور کرنے کا موقع دیا جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کے بارے میں ایت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد ہرگز تشدد نہیں، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تشدد کرنا شروع کر دو، بلکہ اس سے مراد نرمی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اپنایا جائے جو اصلاح کا سبب بنے، جیسے علامتی اشارہ ہے، ناراضگی کا اظہار ہے، یا کسی اور نرم طریقے سے اصلاح کی کوشش کی جائے۔
لہذا قرآن اور معصومین کے فرامین کی تناظر میں مرد اور عورت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان حقوق کے بیان کو غور اور توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مرد کی ذمہ داری میں مالی کفالت ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد کو خاندان کی کفالت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ حسن سلوک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، یعنی کیا فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک رکھے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ اہل سنت کی کتاب سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ عورت کی عزت، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہے اور اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے۔ اور عورت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ خداوند متعال نے بتائی ہیں۔ عورت کی ذمہ داریاں اطاعت کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ فالصالحات قانتات، یعنی نیک عورتیں فرما بردار اور شوہروں کی عزت و حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ خاندان کی حفاظت عورت کے ذمہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جو خاتون خانہ ہے، یعنی گھر کی عورت ہے، خاتون خانہ ہونے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی جہاد المرأۃ حسن التبعل، یعنی عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ بہترین شوہرداری کرے، ایک گھر میں رہنے والی بہترین خاتون ثابت ہو، جو عورت کی عزت و حیا کی حفاظت کرتی ہے، مثلا بہترین خانہ دار ہونا۔ لہذا شوہر کی خوشنودی حاصل کرے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جب عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے تو وہ جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس آیت میں مرد کو قوامیت ایک ذمہ داری کے طور پر دی گئی ہے، نہ کہ عورت پر تسلط کے لیے۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، ان کی فطرت اور ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ اس آیت کا مقصد خاندان میں محبت، عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہے تاکہ ایک متوازن اور پرسکون معاشرہ تشکیل دیا جا سکے اور بہترین خاندان تشکیل دیا جا سکے۔ لہذا جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ بہترین شوہرداری کرے، اور بہترین شوہر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کمی نہ کرے، کمائے، بچوں پہ خرچ کرے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔